کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں غازی کردار، میں کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا بھی اظہار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ کی رحمت کی نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ الحمدللہ ہمارے ایک بچے محمد مومن نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے پورے خاندان کو، پوری نسلوں کو اللہ اسی طرح محفوظ رکھے۔ آج کے عظیم الشان پروگرام میں مغل صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو، ان کے پورے خاندان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں کہ خوش نصیب ہو لوگ، 20 بندے انشاءاللہ مغل صاحب کے دونوں بیٹے 20 بندوں کی انشاءاللہ جنت میں لے کے چلیں۔ ننھے منھے سے بیٹے کو ہمارے پاس بھیجتے رہے کہ قاری نعیم صاحب ان کو پڑھانا ہے، تو الحمدللہ ان کو پڑھایا ہے۔ تو میں اس محفل کے دلہا، اس محفل کے راج دلارے، صحابی برادری سے تعلق رکھنے والے جناب محترم عرفان مغل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور آج کی اس بابرکت اور اس پر رونق اور پرنور محفل میں جن ہمارے دوست احباب نے، جن رشتہ داروں نے شرکت کی ہے، ان سب کے بھی ہم مشکور ہیں، اور خاص طور پہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں مومن کے، قاری محمد نعیم صاحب، قاری احسان صاحب، ان کے بھی ہم مشکور ہیں، بلکہ یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ ان کے اساتذہ کو جاتا ہے، جنہوں نے محنت کر کے ماشاءاللہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بعمل مسلمان بنائے، اور ہمارے بچوں کو صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ ان پہ عمل کرنے والا انسان بنائے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بچوں جن دونوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہے، قاری اقبال صاحب بھی موجود ہیں، مصطفیٰ کے استاد ہیں، ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے، اور تمام جتنے بھی لوگ شریک ہیں تمام کے ہم مشکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بعمل مسلمان بھی بنائے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے۔ قاری قسمت اللہ صاحب کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا قاری نعیم اور قاری احسان نے تو بہت محبت دیا ہے، اور مومن نے میں نے کہا اگر حفظ کیا ہے تو اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ آپ کے خوف کی وجہ سے اس نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے کہ قاری قسمت اللہ سے مجھے ڈانٹ یا مار نہ پڑے۔ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راگ بنا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راگ بنا دیں گے، اے گنبد خضرا کی جنت کے مقی آقا، علماء کرام، اے گنبد خضرا کی جنت کے مقی آقا، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے، اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے، پوچھا جو کسی نے ہم
صدیق دکھا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً ہم سب کو قبول کیا ہے کہ آج حافظ مومن کے اس پروگرام اور تکمیل قرآن کی مجلس کے اندر ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور مدرسہ حاضہ الحمدللہ ہمارے بزرگ قاری یاسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا فیض ہے۔ ہمارے مدرسہ حاضہ کے محتمم قاری نعیم صاحب اور مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری احسان صاحب یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کسی پروفیسر کے بیٹے کے لیے یہ نہیں ہے، کسی بڑے وزیر اعظم بڑے سے بڑے افسر کے بیٹے کے لیے یہ نہیں ہے۔ حافظ قرآن بننے والے، اگرچہ اس کا والد صاحب ایک ریڑھی والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دین کا علم سیکھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول نہ وزیر اعظم کا ہے اللہ کی طرف سے، یہ پروٹوکول نہ صدر صاحب کا ہے، یہ پروٹوکول کسی افسر کا نہیں ہے۔ اگر یہ پروٹوکول ہے تو وہ حافظ قرآن کا ہے، اگرچہ وہ حافظ قرآن کا والد صاحب جائے کہ ریڑھی چلانے والا ہو یا بڑے سے بڑا افسر ہو یا ہمارے مغل صاحب جیسے صحافی برادری کا بے تاج بادشاہ ہو، کہ ان حفاظ کی برکت سے کہا جائے گا دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ تو کوئی نبی یا ولی آ رہے ہیں، بتایا جائے گا یہ کوئی نبی یا ولی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ محشر کے میدان کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو جو ہے ایسا پروٹوکول دیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کے بادشاہ دیکھیں گے، اس وقت پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کوئی نبی یا ولی آ رہا ہے، بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ کہا جائے گا اے حافظ قرآن، اے قرآن کی آیت پڑھتا چلا جا، بہشت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، وہاں جہاں آپ قرآن کی آخری آیت پڑھیں گے درجات کی جو حدود ہوگی وہ وہاں تک آپ کی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں خاص یہ کردار، میں کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا بھی اظہار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ کی رحمت کی نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فرمان محمد ہے کہ ایک درجہ بڑھے گا، حافظ جو وہاں حشر میں قرآن پڑھے گا، ہر بندہ مصیبت میں پڑا سوچتا ہوگا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، یہ حافظ قرآن پہ رحمت کی نظر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ اللہ جسے دولت قرآن سے نوازے، انسان کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنا دے، حسنین وہ ایک عہد کرے خود کو بتا دے، اس نعمت عظما کو کبھی بھی نہ گوا دے، اس نعمت عظما کو کبھی بھی نہ گوا دے، تا ابد کھلا رحمت باری کا یہ در ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، قرآن